بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا تعلق بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے ہے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور وہ 12 بھائی تھے، 10 بھائی ایک ماں سے، یوسف 11ویں نمبر پر دوسری ماں سے، اور بنیامین 12ویں نمبر پر، یہ بھی یوسف کے ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ تو یہ دونوں چھوٹے تھے، وہ بڑے تھے، پھر ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام یوسف کو بہت چاہتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ جب خواب دیکھا، جو خواب کی حقیقت بیان ہو چکی ہے، تعبیر بیان ہو چکا ہے، تو باپ نے کہا تھا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا کیونکہ وہ کوئی منصوبہ سازی کریں گے۔ تو اتفاقاً بھائیوں کو پتہ لگ گیا۔ ویسے بھی یعقوب علیہ السلام چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور زیادہ خوبیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ تو ان بھائیوں کے دل میں یہ گراں گزری کہ کام تو ہم کریں، بڑے ہم ہیں، گھر ہم چلائیں، اور ابو پیار یوسف سے اور بنیامین سے کریں۔ تو انہوں نے ان 2 وجوہات کی وجہ سے منصوبہ بنایا۔ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے نا، یہودیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا، بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ وہ کیسے وہاں پہنچ گئے، اور جو ہے تو وہ باپ بیٹے کا کیا قصہ ہے جن کے درمیان جدائی ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح گول مول کر کے انہوں نے سوال پوچھا، تو رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی اور یہ سورت نازل فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو ہمارے ابو بہت چاہتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، حالانکہ بڑے ہم ہیں، اسے ہم سے محبت کرنی چاہیے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقتور ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم زیادہ ہیں، اور ہم سب کام کاج کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام یوسف کو والد اور بنیامین کو کیوں زیادہ چاہتا ہے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک اس معاملے میں ہمارے والد صاحب کھلی غلطی پر ہیں۔ وہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس معاملے میں ہمارے والد صاحب کھلی غلطی پر ہیں۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ غلطی پر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بیٹوں کی نظر میں وہ غلطی پر تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چاہے کتنا بھی نیک ہو، کوئی اچھا کام کرے، لیکن غلط سمجھنے والے اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔
آگے پھر فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یا یوسف علیہ السلام کو قتل کرو یا اس کو کہیں دور دراز علاقے میں پھینک کر آؤ تاکہ یوسف ادھر نہ رہے، یا قتل ہو جائے یا اس کو کہیں دور دراز لے کر چھوڑ کر آئیں۔ وجہ ابیکم یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ پھر تمہارا والد کا پیار، یعنی بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمارے والد کا پیار ہمارے لیے خالص ہوگا، پھر وہ ہمیں چاہیں گے، ہمیں بٹھائیں گے، ہمیں اہمیت دیں گے اور ہمارے ساتھ پیار کریں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ رہی یہ بات کہ یوسف کو قتل کرنا یا دور چھوڑ کر آنا اس کا گناہ ہے، پھر توبہ کر لیں گے اور جو ہے تو ہماری حالت بھی سدھرے گی اور جو ہے تو ہم توبہ کریں گے، اللہ بھی معاف کرے گا، پھر ہم خوشحال بھی ہوں گے، محنت سے توجہ سے کام بھی کریں گے، اس کا کانٹا ہم سے نکل جائے گا۔ جب یہ بات ہوئی قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، تو ان بھائیوں میں سے ایک بھائی کہنے لگا کہ نہیں، یوسف کو قتل نہیں کرو، بلکہ ایسا کرو کوئی الگ تھلگ غیر آباد کنواں ہو اس کے اندر پھینک دو، اب جو ہے تو ہماری جان یوسف سے چھوٹ جائے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ پھر یہ بھی تو قتل ہے، کنویں کے اندر پھینکیں گے وہ مر جائے گا وہاں۔ تو فرمایا یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ہو سکتا ہے کوئی قافلے والے آ جائیں اس کو نکال کر لے جائیں اور جو ہے تو بس ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، ہم قتل سے ہی بچ جائیں گے، دور لے جانے سے ہی بچ جائیں گے، اور جو ہے تو قافلے والے اس کو لے جائیں گے، کوئی قافلے والا ہوگا یا کوئی مسافر ہوگا اس کو لے جائے گا، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہی کام کرو۔ تو اب جو ہے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا اور والد صاحب سے آگے کہا کہ ابا جان ہم مال چرانے جاتے ہیں، جنگل میں کام کاج کے لیے جاتے ہیں، ہمارے بھائی یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو۔ والد نے انکار کیا، نہیں یوسف کو نہیں، تم جاؤ، یہ کیا کرے گا وہاں جا کے۔ تو اس طرح وہ کرتے رہے، آخرکار ایک رات انہوں نے مجبور کیا، بیٹھے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لنا لا تامنا علی یوسف، کہنے لگے ابا جان یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، آخر ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ہم اگر اسے وہاں لے جائیں گے تو پھر جو ہے تو وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے ہمدرد ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں، یہ ہمارا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھو دل میں کیا ہے، زبان میں کیا ہے، تو اسی لیے بہت سے لوگ دل میں ایک ہوتے ہیں، زبان پر دوسری بات ہوتی ہے، زبان سے تمہارے ساتھ ہمدردی جتائیں گے لیکن دل میں کوئی اور بات ہوگی، تو اسی لیے ہر آدمی قابل بھروسہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، قابل اعتبار قابل بھروسہ وہ ہوتا ہے کہ جن کی زبان اور دل ایک ہو۔ اب جو ہے تو دل میں کیا منصوبہ ہے، آپس میں طے کیا کیا، اور اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ ہم پر یوسف کے معاملے اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، تفریح کرے گا اور جو ہے تو یہ خوش ہو جائے گا، یوسف کو اجازت دے دو کہ کل صبح ہمارے ساتھ یہ چلے، یعنی یہ رات کو مشورہ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ان کی حفاظت کریں گے، آپ کوئی فکر نہیں کرنا۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ والد کہنے لگا نہیں، میں یوسف کے بغیر پریشان ہوتا ہوں، مجھے غم ہوتا ہے، اسی لیے سارا دن تم لے جاؤ گے، شام کو تم آتے ہو، سارا دن جو ہے تمہیں کیسے گزرے گا، چھوٹا بچہ ہے، اور جو ہے تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے خوف ہے وہاں جنگل میں بھیڑیے ہیں جو آئے دن بکریاں کھا جاتے ہیں، کہیں چھوٹا بچہ ہے کہیں بھیڑیا نہ کھائے اس کو۔ انہوں نے کہا بھیڑیا کھائے گا، ہم کہاں ہیں؟ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہا تم اپنے معاملات میں مشغول ہو جاؤ گے، تم اس سے بے خبر ہو جاؤ گے، بے خبری میں کہیں یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہنے لگے کہ
اگر ہمارے ہوتے ہوئے، ہم 10 بھائی ہیں، اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا اسے کھا گیا تو پھر ہم سے گیا گزرا کوئی نہیں ہے، ہم تو پھر دنیا میں نقصان اٹھانے والے ہیں، اور پھر تو ہم کس کام کے ہیں؟ ہم سے اسے بھیڑیا کھا جائے گا؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو آخر کار یوسف علیہ السلام کے والد نے اس کو اجازت دی، کہا تم چلو ٹھیک ہے، اصرار کرتے ہو تو کل لے جائیں، لیکن خیال کرنا اس کا۔ تو فرمایا فلما ذهبوا بی واجمعوا ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، پھر جب اسے لے چلے، جب گھر سے نکالا تو کندھوں پر اٹھایا، پیار کرتے ہوئے لے جا رہے تھے، جیسے ہی نظروں سے، والد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو کندھے سے پٹک دیا بھائی نے، پھر تھپڑ مارنے لگے، ہر بھائی کے پاس جائے دوسرا مارے، ہاں 11 ستاروں نے تجھے سجدہ کیا، چاند سورج نے تجھے سجدہ کیا، تو تو ہم سے بڑا ہو جائے گا، ہم تیرے محتاج ہو جائیں گے، والد کی ساری چاہت بھی تمہاری طرف۔ تو کہا کہ آج ہم تمہارا علاج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان مجھے تنگ نہیں کرو، میں ابو کو بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں ابو تک جاؤ تو بتاؤ نا، تو اس طرح بڑی منتیں کی مجھ پر رحم کرو، مجھ کے خیال کرو، لیکن وہ ستاتے گئے۔ آخر کار جو ایک بھائی تھا بڑا، اس کو رحم آیا، اس نے کہا چھوڑ دے اس کو، اور تو چلو اپنے منصوبہ کرو، زیادہ مارو نہیں، تشدد نہیں کرو اس کو۔ پھر تو اس نے اس کو تسلی دی، بھائی جان کچھ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک تو ابو جان کا سارا پیار تمہاری طرف ہے، اور پھر تو کہتا ہے میں تو بڑا ہو کے ابو کہتا ہے تو ایسا ہو جائے گا، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح تو چاہے ایک باپ کے بیٹے ہوں، لیکن ماں الگ ہوں تو بعض اوقات ان میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بھائی ہیں، باپ کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں، اس طرح ایک ماں کے بھائیوں میں بھی کبھی کبھار اختلاف ہو جاتا ہے بھائی بہنوں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو تو فلما ذهبوا بی واجمعوا ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، پھر جب اس کو لے گئے اور مشورے پر متفق ہو گئے کہ اسے تو گہرے کنویں میں ڈالا جائے گا جو گمنام ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، جب وہ کنویں میں ڈال رہے تھے تو یوسف پریشان ہو رہے تھے، بھائی جان نہیں کرو میرے ساتھ، بھائیو نہیں کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے تمہیں کیا مارا ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، اور تو اسے لٹکا دیا کنویں میں لٹکا دیا اور اس کی قمیض نکال دی۔ اب تو جبرائیل امین آئے، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی، حالانکہ نبوت اسے جوان ہونے کے بعد ملی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی تو وحی بھیجتے ہیں اپنے نبیوں کی طرف، یا خاص بندوں کے دل میں الہام کرتے ہیں، یا آواز کے ذریعے انہیں سناتے ہیں۔ تو بازے کہتے ہیں نہیں، بچپن سے یوسف نبی تھے، اور تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں نبی تھے، اسی طرح یوسف بھی نبی تھے، اور اس طرح تو وہی جبرائیل کی آتی تھی۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف کہ اے یوسف پریشان نہ ہو جان، ایک دن آئے گا تو ان کو یہ کام، یہ ظلم و ستم یاد دلائے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ نہیں سمجھتے، اس وقت بھی یہ نہیں سمجھیں گے، لیکن تو ان کو یاد دلائے گا تب ان کو پتہ چلے گا، اور وہ تجھے پہچانیں گے بھی نہیں، یعنی ایسی حالت ہوگی۔ اب تو اس کو کنویں میں ڈال دیا، تو جبرائیل امین نے آ کر اسے تسلی دی، پریشان مت ہو جانا، اور جو انہوں نے قمیض نکالی تھی، اس طرح تو بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کیا، گوشت کباب کر کے کھا لیا، اس کا خون اس کی قمیض کو لگا دیا، اور روتے ہوئے تو رات کو اپنے ابو کے پاس آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے ٹائم اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ جب آ گئے تو یعقوب نے دیکھا بیٹے رو رہے ہیں، اور تو آنسو بہا رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے؟ تو کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ابا جان ہم یوسف کو لے گئے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا ایک ایسی جگہ جہاں بھیڑیا نہیں ہوتا، ہم نے اس کو اپنے سامان کی حفاظت پر لگا دیا،
اور ہم نے دوڑ لگا دی کہ دوڑے کون تیز ہے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، جب ہم نے دوڑ لگائی تو یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑا، یعنی لاٹھی ہے، چادر ہے، یا کھانا ہے، وہ سامان کے ساتھ، یا بکریاں ہیں، مال ہے، ان کے ساتھ چھوڑا اور ہم نے دوڑ لگا دی کہ کون تیز ہے۔ ہم دوڑ کر کے واپس آ گئے تھے، اس دوران یوسف کو بھیڑیا لے گیا اور کھا گیا، اور ہم نے کوشش کی لیکن ہمیں جو ہے تو بھیڑیا پہلے کھا گیا، اور یہ اس کی قمیض ہے، اور قمیض خون میں لت پت تھی۔ کہتے ہیں جب کوئی جرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کتنی ہوشیاری سے، کتنے منصوبے سے کرے، لیکن کوئی ایسی غلطی وہ کر بیٹھتا ہے کہ جرم ظاہر ہو جائے اس کا۔ انہوں نے غلطی یہ کی، کہیں قمیض صحیح سلامت تھی، اس کو خون لگا دیا، اور جو ہے تو جب یعقوب علیہ السلام کو دکھایا خون آلود قمیض، یہ قمیض ہے، بھیڑیا اس کو کھا گیا، تو یعقوب نے دیکھا قمیض صحیح سلامت ہے، کہا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا اور قمیض صحیح سلامت نکال دی، خون سے بھی قمیض بھری ہوئی ہے، صحیح سلامت قمیض کو چھوڑ دیا، کیسا بھیڑیا تھا، کیسا سمجھدار تھا۔ تو فرمایا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم نے اس کو اپنی سامان کی حفاظت پر لگا دیا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب جو ہے تو اس نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے کوئی غلط منصوبہ بنایا ہے۔ تو کہنے لگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، حالانکہ آپ ہم پر یقین نہیں کرتے، حالانکہ اگر ہم سچے بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ یقین نہیں کرتے ہو۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، پھر انہیں قمیض دکھائی اس کو جو جھوٹ موٹ کا اس پر خون لگا ہوا تھا، بکری کے بچے کا لگا دیا، یوسف کا اپنا خون نہیں ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب نے کہا قمیض کو دیکھ کر کہا کہ نہیں، تم نے جو ہے تو اپنے دل میں کوئی منصوبہ بنایا، تم نے یہ کام کیا، اور جو ہے تو میرے بیٹے کو بھیڑیا نہیں کھا گیا، جاؤ اسے لے آؤ، کہیں ہے تو لے آؤ، اگر زندہ ہے تو لے آؤ، اگر تم نے مار دیا تو اس کے لاش کو لے آؤ، جنازے کو لے آؤ، اور جو ہے تو ضرور یوسف کو جاؤ ڈھونڈو۔ بہت کہا، انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ یعقوب علیہ السلام جو ہے تو اس وقت عبادت اللہ کی کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور جو ہے تو زیادہ وہ خود وقت باہر نہیں نکال سکتے تھے، بیٹوں کا ڈھونڈو ڈھونڈو، بیٹوں نے انکار کر دیا، کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے، انہوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا، ہم کیا بتائیں کہاں ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو باپ نے بڑی کوشش کی لیکن بیٹوں نے کچھ نہیں کیا، تو کہنے لگا فصبر جمیل، پھر صبر اچھا ہے، میں صبر جمیل کروں گا، اللہ جو ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تم جو کہہ رہے ہو اللہ میری مدد کرے گا، تمہاری باتوں پر مجھے یقین نہیں ہے، یہ جو تم ظاہر کرتے ہو ایسا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وہ پھر ایک بھائی جو ہے تو رات کو کھانا پہنچانے آ گیا، دیر سے اسے کھانا دے دیا، پھر دوسرے دن جب جانور چرانے آیا ان کے لیے کھانا لایا ہے، اسی طرح وہ کھاتا رہا۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ آ گیا اور یوسف کو نکالا، جو ہے تو وہاں بھائی پھر آ گئے، جو بات چیت ہو گئی، کیا ہوا زندگی رہی، تو ان کو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔